آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجیے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے، چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں، ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا اب ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا؟ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت گویائی بھی عطا فرمائی۔ پس وہ بولنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی پر قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، اب ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں 7 آسمانوں 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں، لہذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب ہی ہمارے پروردگار اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب تعالیٰ نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا کہ وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ انبیاء علیہ السلام سے توحید، رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد
उनकी पुश्त से तमाम औलाद को जाहिर किया, तो उनमें क़यामत तक मबूस होने वाले अंबिया भी थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहि सलाम से भी तौहीद, रिसालत और नबुव्वत से मुताल्लिक खुसूसी अहद लिया। फरमान इलाही है। तर्जमा ए नबी याद करें जब हमने तमाम अंबिया अलैहि सलाम से तौहीद का अहद लिया, और बिलखुसूस अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, इब्राहीम, मूसा और मरियम के बेटे ईसा अलैहि सलाम से, और हमने इन सब से बड़ा पक्का अहद लिया। और वो वक्त याद कीजिए जब अल्लाह ने तमाम अंबिया अलैहि सलाम से अहद लिया था कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो उन चीजों की तस्दीक कर रहा हो जो तुम्हारे पास है, तो इस रसूल पर जरूर ईमान लाना और उसकी जरूर मदद करना। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इकरार करते हो और उस पर मेरा अहद कबूल करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हां, हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तुम गवाह रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूं। फिर इसके बाद जो भी इस अहद से फिर जाएं वही नाफरमान है।